اگر ہم میں ایسے ہی لیزی پن رہا، ایسے ہی سستی رہی تو ہمارے حصے کا دن بھی کوئی اور لے جائے گا۔ آپ اگر ایتھیسٹ ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میرا بہت کھلا دماغ ہے، میں بڑے کھلے دماغ کا مالک، لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ بھی ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یہودیوں کا ایک ملک ہے اسرائیل، لیکن وہ تمام مسلمانوں پر باری ہے، وہ سب کو بار بار مار رہا ہے۔ کیا جو آپ کا جرثومہ تھا جس سے آپ بنے ہیں، کیا اس میں لیزی پن تھا؟ کیا وہ سست تھا؟ السلام علیکم، آج میں آپ کو دنیا کا سب سے طاقتور منتر، سب سے طاقتور وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ کیا آپ تیار ہیں یہ سننے کے لیے؟ کیا آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں؟ تو سنیے، اس وظیفے کو کہتے ہیں کہ آئی ایم، ہم۔ جب میں ہوں، جب ہم ہیں اس دھرتی پر زندہ ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ محنت کرتے ہیں، تک و دو کرتے ہیں تو آپ یقیناً کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مان لیجئے کہ آپ اس حالت میں نہیں ہیں، آپ اب تک اپنی ماں کی رحم میں بھی نہیں ہیں، آپ ابھی ایک چھوٹے سے جرثومے ہیں۔ کیا جو آپ کا جرثومہ تھا جس سے آپ بنے ہیں، کیا اس میں لیزی پن تھا؟ کیا وہ سست تھا؟ اگر اس میں لیزی پن ہوتا تو آپ یہاں پر موجود نہ ہوتے۔ اس میں لیزی پن نہیں تھا، وہ لاکھوں جرثوموں میں سے آگے بڑھا، وہ اپنے مقام تک پہنچا، وہ جا کر آپ کی ماں کی رحم میں اس ایگ سے ملا جس سے آپ بنے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے لاکھوں جرثوموں میں سے ایک یا دو جرثومے جا کر ایگ سے ملتے ہیں، اس سے ہم انسان بنتے ہیں۔ کیا ہم اس جرثومے سے بھی نکار ہیں؟ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی حقیقت جانیں اور اس دنیا سے اپنے حصے کا دن دولت لے لیں، کیونکہ یہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اگر ہم میں ایسے ہی لیزی پن رہا، ایسے ہی سستی رہی تو ہمارے حصے کا دن بھی کوئی اور لے جائے گا، ہم ایسے ہی دیکھتے رہیں گے۔ بھگوت گیتا میں شری کرشن کہتے ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے وہی بنتا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی، ہم بھی یعنی اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ میں سے لیزی پن ختم کرنا ہے، سستی ختم کرنی ہے، پھر آپ کچھ بھی کر جائیں گے اس دنیا میں۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ آپ روزانہ پڑھتے ہیں لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، یعنی کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جس کی مانی جائے، کوئی ایسی ذات ہے ہی نہیں جس کی بات پہ عمل کیا جائے۔ آگے آتا ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے، ایسی خاص ذات ہے جس کی آپ کو ماننی پڑے گی۔ اب ہم جب دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ فلاں بندہ فلاں فیلڈ میں کامیاب ہو گیا، فلاں بندہ فلاں کمپنی کا سی ای او ہے۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب دوسرا بندہ کامیاب ہو سکتا ہے، وہ باس بن سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ ہم میں کیا کمی ہے؟ ہم نے اپنے آپ میں سے وہ کمیاں نکالنی ہے، اپنے آپ میں سے سستی، کاہلی، لیزی پن ختم کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ میں سے سستی، کاہلی، لیزی پن ختم کریں گے تو یقیناً ہم بھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ اس دنیا میں ایسی کوئی ذات نہیں ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے جس کی مانی جائے، مگر اللہ ہے، سوائے اللہ کے۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ کی ماننی ہے، اور اللہ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو قوم اپنی حالت نہیں بدلنا چاہتی، ہم بھی اس کی حالت نہیں بدلتے۔ تو کیا آپ فرد واحد یا ایز اے قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ اس ویڈیو میں یہاں تک ہیں تو یقیناً آپ اپنی حالت بدلنا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ آج کل ہر کوئی جانتا ہے کہ یہودیوں کا ایک ملک ہے اسرائیل، لیکن وہ تمام مسلمانوں پر باری ہے، وہ سب کو بار بار مار رہا ہے۔ وہ کیوں مار رہا ہے؟ وہ کیا وجہ ہے؟ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جب آپ میں لیزی پن نہیں ہوگا، آپ محنت کریں گے، آپ کچھ بھی کر جائیں گے۔ وہ محنت کر رہے ہیں، ان میں لیزی پن نہیں ہے، وہ ٹیکنالوجی میں محنت کر رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں، وہ دن دولت اکٹھی کر رہے ہیں، ان کے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، وہ ہر طرح سے سوچتے ہیں، وہ کھلے دماغ کے مالک ہیں۔ اس وجہ سے تمام مسلمانوں پر باری ہیں۔ اس دور میں کبھی آپ کو خبر ملی ہے کہ اسرائیل میں بھی کوئی جاسوس ہے مسلمانوں کا؟ نہیں ملی ہوگی، لیکن مسلمانوں میں کئی جاسوس ملتے ہیں اسرائیل کے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے نفسیاتی طور پر ہمارے مولوی علماء اپنے مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر مطمئن نہیں کر پا رہے۔ جب آپ اپنی ینگ جنریشن کو نفسیاتی طور پر مطمئن نہیں کر پائیں گے تو لوگ آپ کی کمیونٹی کو آپ کے ہی خلاف استعمال کریں گے۔ تو آپ محنت کریں اپنے فلسفے پہ، اپنے نظریے پہ، اپنے دین اسلام پہ۔ جب آپ محنت کریں گے اپنے دین اسلام پر، ہر ایک سوال کا جواب دیں گے، آپ اس بال کی بھی کھال اتاریں گے، تو آپ کی ینگ جنریشن، آپ کے پڑھے لکھے لوگ کبھی بھی کسی کا اعلی کار نہیں بنیں گے، کبھی بھی کسی کا جاسوس نہیں بنیں گے۔
ایز اے قوم آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دین کو اور اس دنیا کو خوب سمجھیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نالج کیا ہے، علم کیا ہے؟ ہم اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ علم کیا ہے؟ یہ بڑا سوال ہے کہ علم کیا ہے۔ اس کا جواب شیخ محی الدین ابن العربی نے دیا ہے کہ علم کیا ہے۔ یہ ایک لکڑ ہے اور اس میں ایک کانٹا ہے، اگر اس کو دباؤ گے تو آپ زخمی ہو جاؤ گے۔ یہ اگر میں کسی کتاب میں لکھ دوں کہ یہ ایک لکڑ تھی اور اس کے ساتھ کانٹا تھا، جب ہم دباتے تھے تو ہماری انگلی میں چبھتا تھا اور ہماری انگلی سے خون نکلتا تھا، تو کیا اس کتاب میں لکھا وہ علم ہو جائے گا؟ ہاں، یقیناً وہ علم ہوگا، میرا مشاہدہ ہوگا، میرا تجربہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے میرے لکھے ہوئے کی تصدیق یا تردید کرنی ہے تو آپ کو وہ لکڑ ہاتھ میں اٹھانی ہوگی، آپ کو مشاہدہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ علم اس لکڑ میں ہے، نہ کہ اس کتاب میں۔ اس کتاب میں جو میں نے محسوس کیا، جو میں نے مشاہدہ کیا، وہ لکھا۔ اس لیے جو کچھ بھی ہے، جو بھی آپ کتابیں پڑھتے ہیں، جو بھی آپ رٹے مارتے ہیں، جن جالوں میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، ان جالوں سے باہر نکلیے، ان رٹوں سے باہر نکلیے اور پریکٹیکل اس کائنات میں دیکھیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الکتاب یہ کائنات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب آپ کو ایک سمندر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کسی بھی کتاب میں کہ سمندر کی اتنی گہرائی ہے، اس میں فلاں فلاں ذخائر ہیں، فلاں فلاں قیمتی اشیاء ہے، تو کیا اس کتاب میں ہوتی ہیں؟ یقیناً نہیں ہوتی۔ کتاب تو آپ کو کسی کا مشاہدہ بتا رہی ہے، کسی کا تجربہ بتا رہی ہے۔ آپ نے تصدیق یا تردید کرنی ہے تو آپ کو سمندر میں اترنا پڑے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اصل حقیقی علم چاہیے تو آپ کو سمندر میں اترنا پڑے گا، آپ کو اس کائنات میں غور و فکر کرنی پڑے گی، کیونکہ صرف اور صرف یہی ہے جو الکتاب ہے، اسی سے تمام کتابیں لکھی گئی ہیں۔ وہ لکھی ہوئی کتابیں لوگوں کا مشاہدہ تھا، لوگوں کی ریسرچ تھی، آپ وہ پڑھیں، ان علوم سے فائدہ حاصل کریں، لیکن حقیقی علم کی طرف جائیں، حقیقی کتاب کی طرف جائیں۔ جب ہم ایز اے مسلمان حقیقی علم کی طرف جائیں گے، حقیقی کتاب کی طرف جائیں گے، یعنی اس کائنات کی طرف رجوع کریں گے، تو یقیناً اسرائیل کیا، امریکہ بھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکے گا۔ خیر، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی گھٹنے ٹیکے۔ آج تک جب سے اس دنیا میں کوئی بھی مومن یا مسلمان ہے، اس کا حقیقی مقصد کبھی بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی بھی قوم اس کے آگے گھٹنے ٹیکے، کیونکہ حقیقی مسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سلامتی لانا، اور مومن کا اکثر علماء معنی کرتے ہیں کہ ماننے والا، لیکن المومن کا ایک معنی ہے امان دینے والا، یعنی مومن وہ ہے جو دوسروں کو امان دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے۔ آپ نے اکثر یہ الفاظ سنے ہوگے کہ مسلمان جب کسی علاقے میں جاتے تھے تو وہاں پر جا کر کہتے تھے کہ یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ یا جزیہ دو، ٹیکس دو، ہم تمہیں امان دیں گے۔ وہ المومن تھے، انہیں پتا تھا کہ ہماری ڈیوٹی ہے دنیا والوں کو امان دینا، اور جب دوسروں کو دعوت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ سلامتی میں آ جاؤ، تم دنیا پر سلامتی قائم کرو، تم المومن بن جاؤ، تم امان دینے والے بن جاؤ، صرف اور صرف انسانوں کے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو، کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے رحمت تھے، کیونکہ ہمارا رب رب العالمین ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کا رب ہے بلکہ تمام کائنات کا، تمام انسانوں کا، تمام مخلوقات کا، عالمین کا رب ہے۔ تو کیا ہم المومن ہیں؟ یقیناً ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم نام کے مومن ہیں۔ اگر حقیقی طور پر ہم مومن ہوتے تو اس دنیا میں اتنا فساد نہ ہوتا، کیونکہ مومن کا کام ہی یہ ہے امان دینا، سلامتی لانا۔ جب سلامتی ہوگی تو فساد نہیں ہوگا۔ ہم کسی کے بھی خلاف نہیں ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، بدھسٹ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، حتیٰ کہ وہ لا دین ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس مائنڈ کو کھولیں۔ جب آپ اس مائنڈ کو کھولیں گے تو آپ کو صرف اور صرف دین الاسلام ہی نظر آئے گا، جو تمام ادیان ہیں شروع میں وہ سلامتی حاصل کرنے کے واسطے ہی بنائے گئے تھے، چاہے وہ عیسائیت ہو، چاہے جوڈازم ہو، چاہے ہندوازم ہو، چاہے بدھزم ہو۔ کیا بدھا نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا مقصد ہے مکتی حاصل کرنا؟ تو ہمیں مکتی کب ملے گی؟ جب ہم میں سلامتی آئے گی، اس دنیا میں سلم آئے گی، نہ صرف ہم میں یعنی انسانوں میں بلکہ ہم میں یعنی پوری کائنات میں، اس دھرتی کی تمام مخلوقات میں جب سلم آئے گی، سلامتی آئے گی، ہم وہی کام کریں گے جس کام کے لیے ہمیں رب نے بنایا ہے، ہمیں قدرت نے بنایا ہے، تو تب جا کر اس دنیا میں سلامتی آئے گی اور ہمیں مکتی ملے گی۔
اس لیے آپ اگر ایتھیسٹ ہیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میرا بہت کھلا دماغ ہے، میں بڑے کھلے دماغ کا مالک، لیکن ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ایک ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ بھی ایک جال میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے اس جال کو توڑیں، باہر نکلیں۔ آپ صرف اور صرف مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ان تفرقوں کو دیکھتے ہیں۔ آپ نے کبھی حقیقی معنوں میں الاسلام کو پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ الاسلام صرف کتابوں میں نہیں ہے بلکہ اس کائنات میں ہے۔ کیا آپ نے سنسار پر اس کائنات میں غور کرنے کی کوشش کی ہے؟ یقیناً نہیں کی ہوگی۔ اگر آپ کرتے تو آپ لا دین نہیں ہوتے، بلکہ آپ کا ایک فیصلہ ہوتا، اور وہ فیصلہ صرف اور صرف یہی ہوتا کہ ہم نے خود کے لیے سلامتی حاصل کرنی ہے، تمام مخلوقات کے لیے سلامتی حاصل کرنی ہے، حتیٰ کہ اس دھرتی پر سلامتی لانی ہے۔ اور جب آپ ایسا کرتے تو یقیناً آپ الاسلام میں ہوتے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔